جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر غصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تعلیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں۔ بعض آوازیں کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنی جاتی ہیں۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ جب اللہ کو تم اپنا دوست بنا لیتے ہو، پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا چھوڑ نہیں سکتی۔ گناہ دل کی زمین کو بنجر کر دیتے ہیں۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں ہی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ محبتیں اور آسانیاں بانٹتے رہا کرو۔ آدمی کو یہاں تقسیم کرنے اور بانٹنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا تعلق ٹھیک ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس مقام سے علم بھی ناواقف ہوتا ہے۔ انسان دوسرے انسان پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی ہے۔ انسان لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے اور یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ انسان لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے۔ انسان دولت کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے لیے یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شک کو اپنے دل میں نہ آنے دو، اپنے دل کو ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو، اس طرح بہت ساری مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ شرمگاہ کی شہوت صرف 3 چیزوں سے جنم لیتی ہے، آنکھ کے دیکھنے سے، ہاتھ کے چھونے سے اور کان کے جذب کرنے والی بات سن لینے سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان ہی نہ ہو۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے
جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کو موت آئی تھی۔ صبر کا سلیقہ نہیں یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ زبان کا اچھا ہونا دل کے اچھے ہونے کے جتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹا کسی کی اچھائی سے اتنا فائدہ نہ اٹھانا کہ اسے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو، کبھی منا لیا کرو۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لیں تو درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ گناہگار بندے کی ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک غلطی ہے کہ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لیا جائے اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھی جائے۔ خونی رشتے وہ طاقت ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے لیکن بڑھاپا نہیں۔ نفرت کی چاہے کوئی بھی شکل ہو، اس کی بنیادیں جہالت، غربت اور غصے پر رکھی جاتی ہیں۔ لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرنا آدھی عقل مندی ہے۔ محبت ان سے رکھو جو نیکی کر کے فراموش کر دیں اور کوئی قصور دیکھیں تو معاف کر دیں۔ چوری اور جھوٹ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا تکبر کمزور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور یہ صدقے سے بہتر ہے۔ کامیابی کا زینہ بہت سی ناکامیوں کی سیڑھیوں سے بنتا ہے۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے جڑی ہوئی ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کے قریب نہیں وہ مخلوق کے بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ صبر درگزر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔